بھارت پاکستان پر دوبارہ جنگ مسلط کرنا چاہتا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی پاکستان خدشات کی تصدیق کر دی۔ سعودی ولی عہد سے ملاقات کے دوران بھی صدر ٹرمپ پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لینا نہ بھولے۔ کہا، میں نے تجارت کی بنیاد پر پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ میں نے وہ جنگ بھی رکوائی جو بھارت دوبارہ پاکستان پر مسلط کرنے والا تھا۔ اب پاکستان اور بھارت دونوں اچھے اقدامات کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے روس اور یوکرین جنگ بھی جلد ختم ہونے کی امید ظاہر کر دی۔ کہا، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یوکرین روس جنگ بندی کا معاملہ اتنا طویل ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو اہم ترین نان نیٹو اتحادی قرار دے دیا۔ امریکہ اور سعودی عرب میں دفاعی معاہدہ F-35 لڑاکا طیاروں اور 300 ٹینک فراہم کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ سول نیوکلیئر توانائی اور مصنوعی ذہانت کے تاریخی MOUs پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی اوول ہاؤس میں ملاقات۔ شاہی مہمان کو پرتکلف عشائیہ دیا گیا۔ عشائیے میں رونالڈو اور ایلون مسک کی بھی شرکت۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعاون کی نئی راہیں کھلی ہیں۔ سعودی عرب کو F-35 طیارے ملنے پر اسرائیل خوش ہوگا۔ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کے لیے بھی تیار ہوں۔ 7 سال بعد امریکہ کا دورہ کرنے والے شہزادہ محمد بن سلمان کا وائٹ ہاؤس میں شاندار استقبال۔ شاہی مہمان کو فلائی پاسٹ پیش کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کو وائٹ ہاؤس کا دورہ کرایا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ابراہم اکارڈ کا حصہ بننے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ فلسطین کا 2 ریاستی حل یقینی بنانے پر بھی زور۔ امریکی صدر سے ملاقات کے دوران سعودی ولی عہد نے کہا، خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے سعودی عرب ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننے میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے فلسطین کے 2 ریاستی حل کی ضمانت ناگزیر ہے۔ صدر ٹرمپ کی امن کوششیں قابل تحسین ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ سعودی ولی عہد کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں امن کے امکانات پر تفصیلی بات چیت کی۔ محمد بن سلمان کی درخواست پر شام پر عائد پابندیاں ہٹانے کا عمل شروع کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی مدت قیادت میں 2030 تک توسیع سے پاکستان میں استحکام کی توقع مزید بڑھ گئی۔ فیلڈ مارشل کی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی کوششوں سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا۔ فیلڈ مارشل کی کوششوں سے ملک سے بے یقینی کا خاتمہ ہوا۔ ملک کی معیشت دوبارہ مستحکم ہو رہی ہے۔ بلومبرگ کا فیلڈ مارشل کی کوششوں کے بارے میں بڑا اعتراف۔ بلومبرگ نے پاکستانی معیشت کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں چھوٹے سرمایہ کاروں کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا۔ S&P گلوبل ریٹنگز اور فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری ظاہر کی ہے۔ امریکی کانگریس نے مئی 2025 کی جنگ میں بھارت کے خلاف پاکستان کی فتح کا اعتراف کر لیا۔ امریکی کانگریس میں پیش کردہ رپورٹ کے مطابق 7 مئی کی جنگ میں پاکستان کو بھارت پر فتح حاصل ہوئی۔ پاکستان نے بھارت کے رافیل طیارے گرانے میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے 109 بھارتی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاکستان کی جیت میں چین نے اہم کردار ادا کیا، جس میں چین کی انٹیلیجنس کی مدد بھی حاصل کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ چینی ہتھیاروں کی مدد سے فرانس کے تیار کردہ رافیل طیارے تباہ ہوئے۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کی جانب سے قلیل مدتی منصوبے کی منظوری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی آئندہ برس مانسون میں کسی بھی جانی اور مالی نقصان سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعظم کی پانی کے بہتر انتظام کے حوالے سے قومی سطح پر منصوبہ سازی کے لیے نیشنل واٹر کونسل کا اجلاس منعقد کرنے کی ہدایت۔ کہا، پیش کردہ قلیل مدتی منصوبے پر فوری عمل درآمد شروع کیا جائے۔ قیمتی اور محدود وسائل ترقی کے بجائے موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آئندہ مونسون میں بھی تباہی کے خدشات ہیں۔ ارلی وارننگ سسٹم تحصیل کے ضلع کی سطح پر خبردار کرے گا۔ 2010 سے اب تک 4 بار سیلاب آیا۔ آخری سیلاب کا نقصان ملک کی 9% GDP کے برابر تھا۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک اور چیئرمین NDMA کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، حالیہ سیلاب میں 30 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ اب تک سیلاب سے 4500 افراد مر چکے۔ چیئرمین NDMA انعام حیدر ملک نے کہا، کوشش ہے آئندہ سیلاب میں زیادہ نقصان نہ ہو۔ موسم کی شدت پہلے سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔
वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल मिशोस्टिन और चीनी वज़ीर आज़म लियो चांग से मुलाकात, रुकन ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई ताउन और मुश्तरका अहदाफ पर तफसीली मुशावरत। पाकिस्तान, चीन और रूस के साथ रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। इसाक डार की मॉस्को में कतरी, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। ताजिक वज़ीर आज़म खोखेर रसूल जोदा से भी मिले। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव से भी मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म दौरा मॉस्को मुकम्मल करके ब्रसल्स रवाना हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी सफ़ीर से मुलाकात की। पाक सऊदीया ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया। सऊदी सफ़ीर ने इस्लामाबाद में दहशत गर्द हमले की मजम्मत और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ की 20 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। ऐवानी सदर आज़ाद कश्मीर में होने वाली पुरवकार तकरीब में कानून साज असम्बली के स्पीकर लतीफ़ अकबर ने हलफ लिया। 20 रुकनी काबीना में 18 वज़ीर, 2 मुशीर शामिल हैं। मियाँ अब्दुल वहीद को सीनियर वज़ीर बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक ज़्यादातर वज़रा को साबिक कलमदान ही मिलने का इम्कान है। सरदार सगीर और फ़हद याकूब को फैसल मुमताज़ राठौड़ का मुशीर बनाया गया है। 9 महीने बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जा रही है जी। और इस हुकूमत के अंदर रहते हुए अगर हम लोगों को मुतमईन करने में कहीं ना कहीं कामयाब ना हो पाए तो कल हमें इसका नुकसान भी हो सकता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने ये जो एक रिस्क लिया है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कश्मीर का पीपल्स पार्टी के साथ एक गहरा रिश्ता है। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ ने खबरदार किया है कि अगर पीपल्स पार्टी ने 9 माह की हुकूमत में डिलीवर ना किया तो इसका जमात को बहुत नुकसान होगा। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए नए वज़ीर आज़म ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने इत्तेहादी हुकूमत को ऐसी हुकूमत बना दिया था जिसका आवाम से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया था। ये खुसूसी इंटरव्यू आज रात 10:03 पर नशर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मखसूस 39 नशिस्तों पर अपना असल फैसला बरकरार रखा। जस्टिस मंदोखेल ने 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसले को रिव्यू में तब्दील कर दिया। फैसले में कहा कि अदालत के पास 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार नहीं था। 41 नशिस्तों से मुतालिक फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। जस्टिस मंदोखेल ने 41 नशिस्तें वापस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में करार दी। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 41 उम्मीदवारों के बारे में अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ था। जस्टिस मंसूर अली शाह के अक्सरियत फैसले में 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया। 12 जुलाई 2024 के फैसले में 41 उम्मीदवारों को दोबारा से वक्त दिया था कि वो फैसला करें किस जमात में जाएंगे। सिंध हुकूमत का BRT ट्रैक पर पिंक बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। नुमाइश चौरंगी से सुरजानी BRT मेट्रो पिंक बस सर्विस शुरू। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, BRT ट्रैक पर पाकिस्तान की पहली पिंक बस सर्विस है। BRT ट्रैक पर ग्रीन लाइन मेट्रो भी मामूल के मुताबिक चलेगी। ग्रीन लाइन BRT मेट्रो में भी खवातीन के लिए अलहदा कंपार्टमेंट्स हैं। सिंध हुकूमत पिंक स्कूटीज़ और घर दे रही है। पंजाब हुकूमत का बड़ा माहौल दोस्त इकदाम। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़। इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने किया। पहले मरहले में 45 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर रवां दवां होंगी। रावलपिंडी के 4 रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। 3 चार्जिंग पॉइंट्स इब्तदाई तौर पर कायम कर दिए गए। मंसूबे की निगरानी ज़िले इंतज़ामिया करेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में DGISPR की आमद को असातिज़ा और तलबा ने भरपूर सराहा।
دورے کے دوران نشست میں ڈی جی ایس پی آر نے داخلی صورتحال، ملک کی دفاع، پاک فوج کی پیشہ ورانہ کردار پر روشنی ڈالی۔ ڈی جی ایس پی آر نے طلبہ کو سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈا اور اصل حقائق سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ کالعدم تنظیم ٹی ایل پی کے شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی میں بڑی پیش رفت۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے 12 سنگین مقدمات کی تفتیش کے لیے 12 جے آئی ٹیز تشکیل دے دی۔ جے آئی ٹیز دہشت گردی سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت درج مقدمات کی تحقیقات کریں گی۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیمز میں پولیس، سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کے افسران شامل ہیں۔ مجموعی طور پر 7 جے آئی ٹیز لاہور، 5 شیخ پورہ میں درج مقدمات کو تیز رفتار بنیادوں پر حتمی شکل دیں گی۔ پنجاب پولیس کے مطابق تفتیشی امور کو جلد مکمل کرنے کے لیے اسپیشل پراسیکیوٹر کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ تین ہفتوں میں 6,220 افغانیوں کو واپس اپنے ملک بھجوایا گیا۔ پنجاب میں غیر قانونی مقیم افغان اور غیر ملکی شہریوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ غیر قانونی مقیم افغانیوں کے اطلاع دینے والوں کو نقد انعام ملے گا۔ شہریوں کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا ابوظہبی میں آج 2025 کا دورہ۔ محکمہ ثقافت اور سیاحت کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی۔ دورے کے دوران خاتون اول نے عالمی معیار کی نمائشوں، گیلریز اور آرٹ انسٹالیشنز کا معائنہ کیا۔ آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ فنون لطیفہ کا تبادلہ مختلف معاشروں کے درمیان مفاہمت اور ثقافتی روابط کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ صوبے بنانے کے قانون بھی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے۔ ہم نئے صوبے کی بات اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں حقوق نہیں دیے جاتے۔ نجی چینل سے گفتگو میں MQM رہنما اور وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا، اس سال سندھ کو NFC ایوارڈ کے 2,400 ارب روپے ملے ہیں۔ ان میں سے کراچی کو 800 ارب روپے ملنے چاہیے تھے، مگر 100 ارب بھی نہیں ملے۔ وفاق کہتا ہے سارے پیسے وزیر اعلیٰ کو دے دیے ہیں، جائیں ان سے پیسے لیں۔ پیپلز پارٹی کہتی تھی زرعی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے۔ جب IMF نے زرعی ٹیکس لگانے کا کہا تو زرداری صاحب نے پھر اعلان کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے بڑا اقدام۔ سندھ حکومت کا آن لائن سیل ڈیڈ کے اجرا کا فیصلہ۔ دیار غیر میں مقیم پاکستانیوں کو جائیداد کی دستاویز کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن سے ہی سرٹیفکیٹ حاصل کیے جائیں گے۔ پنجاب لینڈ ریونیو اتھارٹی کی طرز پر آن لائن سیل کی ڈیمانڈ جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی صوبوں کو اوورسیز پاکستانیز کے لیے سہولیات کا حکم دیا۔ سندھ حکومت وزارت خارجہ، وزارت داخلہ کے اشتراک سے سفارت خانوں میں کاؤنٹرز قائم کرے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے بلوچستان میں پانی کی شدید قلت کی نشاندہی کر دی۔ رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں صرف 7% زمین زیر کاشت رہ گئی۔ مسئلے کے حل کے لیے صوبے میں پانی اور موسم کا ڈیجیٹل نظام قائم کر دیا گیا۔ آٹومیٹک موسمیاتی اسٹیشن سے بارش، درجہ حرارت، ہوا کی رفتار کا درست ڈیٹا حاصل ہو رہا ہے۔ ڈیجیٹل نظام کی بدولت پانی کے ضیاع میں کمی اور زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن ہوا۔ نئے ڈیمز اور نہری نظام کی تعمیر سے آبپاشی کے لیے پانی کی دستیابی میں نمایاں بہتری آ رہی ہے۔ ملک بھر میں فی تولہ سونا 7,900 روپے مہنگا۔ فی تولہ سونا مہنگا ہو کر 4,31,562 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کا بھاؤ 6,773 روپے سے بڑھ کر 3,59,994 روپے ہو گیا۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 177 روپے اضافے سے 5,422 روپے ہو گئی۔ بھارت کے سرحدی علاقوں سے آلودہ ہوا پنجاب میں داخل۔ امرتسر، جلندھر، لدھیانہ سے آنے والی آلودہ ہوائیں پنجاب پر اثر انداز ہونے لگیں۔ لاہور، قصور، شیخوپورہ، گوجرانوالہ اور فیصل آباد میں AQI میں واضح اضافہ۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ AQI انڈیکس 284 پر موجود۔ طبی ماہرین کی شہریوں کے لیے ہیلتھ ایڈوائزری جاری۔ صبح و رات کم مریض کے وقت باہر نکلنے سے گریز، ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ کھانسی، جلن یا سانس میں دشواری پر فوری مشورہ کریں۔
کرپشن کیس میں سابق ADCR سیالکوٹ اقبال سنگھیڑا گرفتار، ملزم 13 نومبر کو راولپنڈی سے لاہور منتقلی کے دوران پولیس حراست سے فرار ہوا تھا۔ گرفتاری کے بعد ملزم کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا۔ 28 سال سے چوری ہونے والی کار کا 10,000 کا چلان۔ کراچی کے 5 ہوٹل کی ملکیت ایک کار 1997 میں شاہراہ فیصل پر فیاض سینٹر کے قریب کار پارکنگ سے چوری ہو گئی تھی۔ پولیس 28 سال میں اب تک یہ مسروقہ گاڑی برآمد نہ کر سکی۔ ہوٹل انتظامیہ نے پورا جرمانہ بھرنے کی ہاں کر دی، مگر ساتھ شرط رکھی کہ پولیس مسروقہ گاڑی برآمد کر کے دکھائے۔ اسرائیل کا لبنان میں حملہ، 13 افراد شہید، متعدد افراد زخمی۔ حملہ فلسطینیوں کے پناہ گزین کیمپ پر کیا گیا۔ حماس کی جانب سے حملے کی شدید مذمت، کہا اسرائیل غزہ کے بعد دیگر علاقوں میں بھی فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔